جہاں دیکھو مسلمانوں پہ ظلم ستم ہو رہا ہے، اس پرفتن دور کے اندر ہمیں ایک ایسے معاشرے کی ضرورت ہے جو کہ اصلاحی معاشرہ ہو۔ ہمارے نوجوان بے حیائی کی طرف راغب ہو رہے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے کثرت سے عام ہو گئے ہیں۔ جب گناہ کثرت سے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں جو ہیں وہ برسنا کم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں مختلف مسائل کے اندر الجھتے ہیں۔ حالانکہ خوف خدا کی بات ہو، زہد و تقویٰ کی بات ہو، حقوق زوجین کی بات ہو، پڑوسی اور ہمسائے کے حقوق کی بات ہو، ان بحثوں کو چھوڑ کر ایک نئی عجیب بحث میں لوگ پڑ جاتے ہیں۔ وہ بحث کیا ہوتی ہے کہ یہ اولیاء اللہ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، انبیاء کسی کو کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اس قسم کی بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے، اپنی اصلاح ہونی چاہیے تھی، خود کے عمل میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھ لیجئے، اس قسم کی باتیں کرنے سے نہ تو ولیوں کی شان میں کوئی کمی آئے گی، نہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے میں کوئی کمی آئے گی، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو ان کی ذات کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، نقصان اسی کا ہوگا۔ بے عملی جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عمل کی، ایک اعتقاد کی۔ کیونکہ اعتقاد کی جو بے عملی ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اس کے اعتقاد، اس کے نظریات باطلہ ہوں یا کفریہ ہوں، پھر تو اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان ہی نہیں رہا۔ اور اگر اس کی بد عملی ہے کہ نمازیں نہیں پڑھتا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا، یا دیگر اعمال صالحہ نہیں کرتا، اگر اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرات گرامی، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے صالحین نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ حضرات سوچتے ہوں گے کہ گناہ اس قدر ہو گئے، بدعمالیاں بڑھتی جا رہی ہیں، پھر بھی عذاب کیوں نہیں آ رہے۔ یہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ انسان سوچے کہ اتنی بے حیائی، برائی اور یعنی فحاشی کا بازار گرم ہے، اس کے باوجود بھی ہم پر عذاب نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کچھ صالحین بندے ایسے ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کے حضور دعائیں کرتے ہیں، ان کے حضور گر گڑاتے ہیں اللہ کے حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ انسان کو سب سے بڑی مصیبت کیا ہے بولیے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ جب اللہ کا عذاب ٹل سکتا ہے تو اولیاء اللہ دوسری مصیبتوں کو بھی ٹال سکتے ہیں۔ یہ تو اولیاء ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھیں، پھر وہ بات آپ کے سامنے بیان کروں۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور صحابہ سے کہنے لگے، ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے، تمہارے خدا کو نہیں مانتے، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ رحمت بن کر آئے ہیں، وہ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ غصہ آ گیا،
کہنے لگے اذ قالوا اللہم ان کان ھذا لہو الحق من عندک، کہنے لگے اگر قرآن حق ہے اور تیری طرف سے ہے، اگر یہ قرآن جو رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے حق ہے، اے اللہ تیری طرف سے ہے، تو پھر کیا کر، اب عذاب خود مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ایسا کر ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ کافر تمنا کر رہے ہیں کس کی؟ عذاب کی۔ اگر یہ قرآن حق ہے، یہ رسول بھی حق ہے، تو ہم پر عذاب لے آؤ، بھیج دو، پتھر برساؤ آسمان سے، اب ائتنا بعذاب علیم، اور وہ دردناک عذاب ہم پر بھیج دو۔ عذاب کی تمنا کر رہے ہیں، کون؟ کافر کر رہے ہیں اگر تم حق پر ہو تو عذاب لے آؤ، پتھر آنے چاہیے، آسمان سے پتھر برسنے چاہیے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے کمال کا جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ اس قوم کو عذاب کیسے دے دے جس قوم میں محبوب آپ تشریف فرما ہو۔ کیا فرمایا؟ اللہ اس قوم کو عذاب کیسے دے دے جس قوم کے اندر محبوب تو جلوہ گر ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے جہاں اللہ کے رسول ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آیا کرتا۔ یہ رسول اللہ کی ذات ہے اور اب بھی نہیں آ رہا۔ ویسے عذاب جو پچھلی قوموں پر آئے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عذاب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ میں اس صورت کی بات کر رہا ہوں جو پچھلی قوموں پر آیا کرتے تھے، جس سے قومیں تباہ ہو جاتی تھی۔ تو حضرات گرامی، یہ آیت کریمہ اس بات کی شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اس کائنات کے اندر، اور حضور کے ہوتے ہوئے جب حضور مکہ میں تھے یا مدینہ میں تھے تب بھی عذاب نہیں آ رہا تھا، اور حضور ابھی اپنے حجر مبارکہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں تب بھی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ عذاب کا نہ آنا یہ برکت ہے تو رسول اللہ کی برکت ہے۔ بتائیے کون سی ایسی بد عملی ہے جو پچھلی قوموں میں تھی اور ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ یہ برکت ہے، رسول اللہ کی برکت ہے۔ حضرات اتنی گفتگو سماعت کر لینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو ہمارے لکھ دے، هَٰذِهِ الدُّنْيَا، اس دنیا کے اندر لکھ دے۔ یہ حضرت موسیٰ کیا لکھوا رہے ہیں رب سے؟ معلوم یہ ہوا جب کوئی کہتا نا لکھ دے تو کوئی عام چیز تو ہے نہیں، میں سمجھیے اس بات کو، بے حد ضروری ہے۔ کوئی عام چیز تو ہے نہیں جسے لکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا، اے اللہ تو اس دنیا میں میرے لیے لکھ دے تاکہ بات پکی ہو جائے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں چیز میرے نام لکھ دو، جب فلاں چیز فلاں کے نام لکھ دی جاتی ہے وہ چیز بولیے اس کی ہو جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے۔ تو کیا مانگ رہے ہیں؟ هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ میرے لیے دنیا کی بھلائی بھی لکھ دے اور آخرت کی بھلائیاں بھی لکھ دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قوم بنی اسرائیل کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ میری قوم کے لیے بس تو یہ لکھ دے۔ دیکھیے مانگنے کا طریقہ ڈھنگ ہر ایک کو نہیں آتا، مانگنے کا طریقہ ڈھنگ ہر ایک کو نہیں آتا۔ سب سے بہترین ڈھنگ جو آتا ہے مانگنے کا پیغمبروں کو آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے کلیم ہیں،
وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو میرے لیے لکھ دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیا لکھ دے؟ بھلائیاں لکھ دے۔ انا ہدنا الیک، تاکہ ہم تیری طرف رجوع لائیں، تو یہ بھلائی لکھ دے، ہم تیری رجوع لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا جواب دینے سے پہلے اپنا ایک قانون بیان فرمایا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہمیں دنیا کی بھلائی مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، میری آخرت بھی اچھی ہو جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ جامع دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گئے، اس کی طبیعت خراب تھی، حضور نے اس کا حال دیکھا اور حال دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا، غیب بان نبی کی بات دیکھیے، اس کا حال پوچھا، کیا تو نے کوئی دعا مانگی تھی؟ تو نے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ کی تھی، اے اللہ مجھے آخرت میں کوئی تکلیف نہ دینا، مجھے آخرت میں کوئی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا، جو مصیبت دینی ہے، جو تکلیف دینی ہے، اسی دنیا میں دے دے۔ نہیں، پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے خوش نہیں ہوئے۔ بظاہر تو ہمیں اچھی بات لگ رہی ہے، لیکن حضور خوش نہیں ہوئے۔ نہیں، پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ یہ مانگتا تو موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اے اللہ لکھ دے، پکی ہو جائے بس میرے لیے۔ اللہ نے قانون بیان کیا۔ پہلا قانون کیا بیان کیا؟ اللہ نے فرمایا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء۔ اللہ نے شاہ فرمایا، اے موسیٰ میرا عذاب میں جسے چاہے دوں گا، میرا عذاب میں جسے چاہے دوں، جسے چاہے پکڑ لوں۔ مالک ہوں، میں خالق ہوں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا بولیے نہیں ہے، میں سب سے پوچھنے والا ہوں۔ بھائی جو نعمتیں دیتا ہے نا وہی پوچھتا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ 100 روپے یا کچھ 1000 دے دیے اور وہ خرچ کرے گا، آپ اسے حساب لیں گے، بتاؤ کہاں کہاں خرچ کیا، اس کی لسٹ دو۔ اگر اس کا حساب پراپر آ گیا، آپ کہیں گے ایماندار ہے، اس نے کام صحیح کیا ہے، اور اس کے حساب میں ہوئی گڑبڑ، جو پورا حساب نہ دے تو پھر آپ اس کو سزا دیں گے۔ تو اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں بطور استعمال کے دی ہے، تو اللہ ہر نعمت کے بارے میں ہم سے سوال پوچھے گا۔ اللہ کی مرضی سے چاہے ہم چھوڑ دیں اس کو، چاہے ہم عذاب کر دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ دیکھیے اس کی مرضی دیکھیے۔ امام بخاری سے روایت کو لے کر آئے، ایک عورت جو کہ بدنام زمانہ تھی، وہ ایک کنویں کے پاس سے گزری، کیا دیکھا؟ ایک پیاسا کتا بیٹھا ہوا ہے، شدت پیاس سے اس کی زبان باہر آئی ہوئی ہے، وہ بھاپ رہا ہے، اور وہ تر مٹی کو چاٹ رہا ہے زبان سے، کوئی تسکین حاصل ہو جائے۔ اس عورت نے کیا کیا؟ اپنا دوپٹہ اتارا، اپنا جوتا باندھا، کنویں میں ڈبویا، پانی بھرا، کتے کو پلا دیا۔ فقط یہ عمل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اللہ کی کرم نوازی، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے ہم پکڑ لیں۔ پکڑ یہ نہ سمجھنا کہ گناہ گار ہوگا جی اس کو پکڑ ہوگی، نہیں نہیں، وہ بسا اوقات نیک بندوں کی پکڑ بھی کر لیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات نے کیا کی؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ دوسری قانون،
اللہ نے بیان کیا ہے اے موسیٰ میری رحمت جو ہے نا ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت جو ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. بس اللہ نے بتا دیا، پہلے عذاب کی بات کی، اب رحمت کی بات کی. اب ایک رحمت ہوتی ہے عام، ایک رحمت ہوتی ہے خاص، ایک رحمت ہوتی ہے خاص الخاص. رحمت عام کیسی؟ جس سے مسلمان اور کافر دونوں مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے ہوا آ رہی ہے، ارے بولیے تو، جب ہوا آتی ہے اس ہوا سے فائدہ کافر بھی اٹھاتا ہے مسلمان بھی. دھوپ نکلتی ہے، اس دھوپ کی روشنی سے فائدہ نفع کافر بھی اٹھاتا ہے مسلمان بھی. یہ رحمت کیا ہے بولیے؟ عام ہے، ہر ایک اٹھا رہا ہے. اسی طرح ایک رحمت خاص ہے، جو اس کی رحمت خاص کیا ہے کہ ایمان کی توفیق مل گئی، ایمان کی توفیق مل گئی. پہلے کافر تھے اب ایمان آ گیا، یہ اللہ کی رحمت ہوئی. پھر اس کی رحمت یہ ہوئی کہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، پھر صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیک اعمال سر انجام دیتا ہے. یہ نعمت خاص ہے. ایک خاص الخاص ہے. وہ خاص الخاص کیا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. پھر اللہ جسے چاہے اپنا بولیے قرب عطا فرما دے. کسی کو ولایت دے دے، کسی کو نبوت عطا فرما دے. یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ خاص رحمت ہے. اب دیکھیے میں یہاں روک کر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا چیز مانگی تھی؟ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. اللہ اس دنیا میں لکھ دے ہمارے لیے، اس دنیا میں. اب یہ ہے دنیا کی زندگی، ایک ہے آخرت کی زندگی، ایک ہے برزخ. ذہن میں رکھیے گا ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، جب قبر میں چلے جائیں گے عالم برزخ ہوگا، انعام و اکرام آخرت میں ہوگا. تو پہلے کام، پھر آرام، اس کے بعد انعام. ارے کہیے نا زور سے. پہلے کام ہے، پھر کام بھی زیادہ نہیں، کام کم، آرام زیادہ، انعام زیادہ. کام کتنا کر رہے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں سے جو عبادت والا کام ہے، جو کام اللہ نے فرض کیا ہے، مشکل سے 1 گھنٹہ ہے جی. ارے بولیے تو. حساب تھوڑا سا کہ آگے پیچھے ہے میرا. وہ ایسا جانتے کہ جہاں 4 لکھنا ہوتا ہے وہ 3 لکھ جاتا ہوں. تو ایک ہے دنیا کی زندگی، سمجھے گا اس بات کو. دنیا کی زندگی انتہائی محدود ہے، کم ہے. آخرت کی زندگی 50,000 سال کی زندگی ہے. کتنی ہے بولیے؟ 50,000 سال کی زندگی ہے. اب ذرا دل تھام کے اس بات کو سننا ہے. جتنی تقد ہو، جتنی کوششیں ہم اس عارضی زندگی کے لیے کر رہے ہیں، جتنی مشکلات اس عارضی زندگی کے لیے کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، کاش اتنی طاقت ہو ہم اگر آخرت کی زندگی کے لیے کر لیں تو یقین جانیے یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی، وہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی. یہ دنیا بھی آسان ہوگی. کرنا وہاں نہیں ہے، کرنا یہاں ہے. یہ بات میں رکھیے گا. تو یہاں کریں گے تو پھل وہاں ملے گا. دیکھیے رزلٹ کب آتا ہے؟ پہلے امتحان آتا ہے کہ رزلٹ آتا ہے؟ پہلے امتحان ہوتا ہے، امتحان کی تیاری ہوتی ہے. اور دیکھو ہم بڑے ہوشیار، میں بار بار ایک جملے کو دہراتا ہوں، کہتے ہیں ہم بڑے ہوشیار ہیں. اگر بیرون ملک چلے جائیں، اگر یہاں سے ہمیں سعودیہ جانا ہو، امریکہ جانا ہو، تو ہمیں ایک بات کی ہم بچے کو سب پڑھاتے ہیں، خود جائیں کہیں گے دیکھو بھائی 30 سے 35 کلو وزن ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کیوں؟ پھنس جاؤ گے. دیکھو ایسی چیز لے کے جانی ہے
اور یہ چیز لے کر نہیں جانی ہے. اگر جو ممنوعات چیز لے گئے کیا ہوگا بولیے؟ پھنس جائیں گے. کتنے سمجھدار دنیا میں پھنسنے والی چیز کاموں سے بچ جاتے ہیں، جہاں آخرت میں بچنا ہے اس کاموں سے ہم نہیں بچ پاتے ہیں. ایک مثال اور دوں جھنجھوڑنے کے لیے. خدا را میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنا قیمتی وقت ہے زندگی کا. یہ حدیث میں آتا ہے ایسے رہو دنیا کے جیسے مسافر رہتا ہے. حدیث ہماری گزر چکی درس حدیث کے اندر، جیسے ایک مسافر درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے لیے استراحت اس نے کی اور پھر آگے چل دیا ہو منزل. ہماری زندگی سفر میں ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے، چلے جانا ہے. اس جانے کے لیے بندوبست کرنا بہت ضروری ہے. خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ دیکھو اگر آپ کو، مجھے گلے کا تکلیف رہتی ہے اکثر، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے لیے کھٹی چیز کھانا نقصان دہ، اور کوئی دوسرا مرض ہو تو بتائیے. جب ڈاکٹر ہمیں منع کر دے کہ فلاں چیز نہیں کھانی، ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتے کیوں نہ کھاؤں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے یہ مسئلہ؟ بھائی چاول نہیں کھانا، بھائی دہی نہیں کھانا، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، فلاں نہیں پانا. کبھی کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کہاں لکھا ہوا ہے یہ حلال چیزیں ہیں؟ لیکن کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب نہیں کھائیں گے. جو حلال چیزیں ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر ہم نے چھوڑ دی. بہت توجہ. جو حلال چیزیں تھی ڈاکٹر نے منع کیا یہ نہ کھانا، تمہاری جان کو نقصان ہو سکتا ہے، مرض بڑھ سکتا ہے. خدا را ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ بتائیے مجھے کہ حرام نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم نے اللہ کا خوف نہیں رہا، جان کا خوف لگا ہوا ہے. یہ نہ نکل جائے، ارے یہ تو ایک دن چلی جانی ہے، لیکن تم ایسے کچھ کام کر گئے. تو جانتے ہو حدیث کے اندر آتا ہے مفلس کون ہے؟ ایک کے بعد بہت ساری نیکیاں ہوں گے، بڑے اس کے پاس نام اعمال ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. صحابہ کرام سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں پاک علیہ السلام نے پوچھا بانتے ہو صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کے ذہن میں مختلف باتیں چل رہی. شاید مفلس وہ اس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. اما آپ نے فرمایا قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، بڑی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی. پھر ہوگا کیا؟ کسی نے اس کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، وہ سارے آ جائیں گے. اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا تھا، تو اس کی نیکیاں ٹرانسفر کی جا رہی ہیں، تو لے چل یہ بھی لے. آخر ہوگا کیا؟ لوگ باقی رہ جائیں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر اس کے گناہ، ان کے گناہ جن کا مقروض تھا، جو تکلیف دی، ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے. فرمایا یہ ہے سب سے بڑا مفلس، بڑا انبار لے کر آیا تھا. اور حدیث میں وہ بات بھی ذہن میں رکھیے. ایک عورت سے کسی سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے نمازیں بھی پڑھتی ہے، ساتھ ساتھ پڑوسی کو تکلیف بھی دے رہی ہے، کیا جنت میں جائے گی؟ حضور نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گی. آج ہم خیال نہیں کرتے، پڑوسی کی بڑی تکلیف دیتے ہیں. شاید کوئی اس سے بچا ہوا ہو. پھر پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے نمازیں کم ہیں لیکن وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، فرمایا جنت میں داخل ہوگی. اور کافر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مسلمان بھی جائیں گے جہنم کے اندر، پھر جہنم سے باہر نکالے جائیں گے، اس کے بعد جنت میں جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا کیوں؟ یہ بات بڑی سمجھنے کی، پتہ کی بات سمجھا رہا ہوں. جو گناہگار ہوں گے ان کو جہنم میں داخل کرے گا،
علماء کرام اس کی مثال دے کے یوں سمجھاتے ہیں، جس طرح اگر سونا سیاہ ہو جائے پر ہو سونا، سونا اگر سیاہ ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے، اسے بھٹی میں ڈالتے ہیں، بھٹی میں ڈالتے ہیں، جب بھٹی میں پڑا رہتا ہے اس کے وجود پہ نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ گناہ گاروں کو اللہ جہنم کا عذاب دے گا، جب جہنم سے نکلیں گے پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، جہنم کا ایک سوئی کے نوک کے جو ناخن وہ نوک ہوتی ہے، اس کا اگر لاکھواں حصہ بھی ہم کر لینا اس کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ خدا را خدا را خدا را، اپنے دل میں خوف خدا رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات میں کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے لکھ دیا، اللہ نے فرمایا ایک میرا عذاب ہے، ایک میری رحمت گھیرے ہوئے ہے، پھر ہوگا کیا؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ہاں میں لکھ دوں گا ان قریب ان کے لیے جو متقی ہوں گے، ڈر والے ہوں گے، جن کے دل میں میرا خوف ہوگا، ان کے لیے میں بھلائی لکھ دوں گا۔ سب کے لیے نہیں کہا، ان کے لیے بھلائی لکھ دوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو اللہ کے دیے مال میں اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی لکھ دوں گا۔ تو حضرات محترم، جتنی فکر ہمیں اس دنیا کی زندگی لی کر رہے ہیں، ہمیں اتنی فکر آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ بڑا سخت حساب ہے، اپنا حساب آج ہی کر لو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی پر رہتی ہے۔ کیسے رہنا چاہیے دنیا؟ جس طرح کشتی پانی پہ چلتی ہے، دنیا کے اندر رہو ایسے، پر دیندار بن کے رہو۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ دیندار بن کے رہنا ہے۔ اگر پانی میں کشتی کے اندر پانی آ جائے تو بولو کیا ہوگا؟ کشتی تباہ ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ اگر تم دنیا کی رنگینی میں لگ گئے اور رب کی بندگی کو بھلا بیٹھے، نمازوں کو چھوڑ بیٹھے اور دیگر اعمال جو تھے ان کو بھلا بیٹھے، تو پھر سوائے تمہیں خسارہ کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو میرا پیغام آج کے لیے یہی ہے، تو اپنے آپ کو اس منزل کی طرف لے کے جانا ہے جہاں تم نے جانا ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی طرف ہم نے جانا ہے۔ اسی کے بندے ہیں ہم نے، اسی کی طرف جانا ہے۔ جب جانا ہے تو پھر کوئی نیک اعمال کا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کرنا ہے۔ نمازوں کی پابندی کر لیجئے، صدقہ و خیرات بھی کریں، حقوق لباس کا خیال بھی رکھیں، اور سچائی کو اپنائیں، جھوٹ سے بچیں، اور سود کے کاروبار سے بچیں، اور دیگر معاملات جو خراب معاملات ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ جب سے چھوڑ دو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمتیں برکتیں تمہیں اور ہم سب کو حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔